بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ مال کا چھلکا، یہ مال کا چھلکا کیا ہوتا ہے وہ ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے کچھ مثالوں پہ غور کرتے ہیں۔ ہم تربوز خریدتے ہیں، مثلاً 5 کلو کا ایک دانہ۔ اسے کھانے سے پہلے اس کا موٹا چھلکا اتارتے ہیں۔ 5 کلو میں سے کم از کم 1 کلو چھلکا نکلتا ہے، یعنی تقریباً 20%۔ کیا ہمیں افسوس ہوتا ہے؟ کیا ہم پریشان ہوتے ہیں؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ ہم تربوز کو چھلکے کے ساتھ کھا لیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہی حال باقی پھلوں کا ہے۔ کیا کبھی کسی نے چھلکے سمیت مالٹا کھایا ہے؟ بالکل نہیں۔ چاہیں بھی تو نہیں کھا سکتے۔ ہم خوشی سے چھلکا اتار کر کھاتے ہیں، حالانکہ ہم نے چھلکے سمیت خریدا ہوتا ہے، مگر چھلکا پھینکتے وقت تکلیف نہیں ہوتی۔ ہم خربوزے کا چھلکا اتارتے ہیں، آلو بخارے کی گٹلی، خوبانے کی گٹلی، انگور کے بعد خالی ٹہنی، سب کچھ پھینک دیتے ہیں اور ذرا بر تردد نہیں کرتے۔ سبزیوں کا بھی یہی حال ہے۔ 2 کلو میتھی لائیں تو آدھی کھانے کے قابل بچتی ہے۔ گوبھی، شلجم، کدو، پھلیاں کچھ بھی لے آئیں، کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں پھینکنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ وہ ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم مرغی خریدتے ہیں، زندہ یا ثابت، مگر جب کھانے لگتے ہیں تو اس کے پر، کھال اور پیٹ کی لائش نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ کھاتے دوران ہڈیاں بھی پھینک دیتے ہیں، تو کیا اس پر دکھ ہوتا ہے؟ نہیں۔ حالانکہ کچھ کا 50%، کچھ کا 30%، کچھ کا 10% حصہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ جب ان سب چیزوں پر دکھ نہیں ہوتا تو پھر 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 25 روپے، 40,000 میں سے 1000، 1 لاکھ میں سے 2,500، 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ اور 1 ارب میں سے 2.5 کروڑ دینے پر کیوں ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے؟ حالانکہ یہ صرف 2.5% بنتا ہے، یعنی 100 روپے میں سے صرف 2.5 روپے۔ دراصل 100 میں سے 2.5 روپے تو کسی کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتے۔ تکلیف تو تب ہوتی ہے جب کروڑ میں سے 2.5 لاکھ دینا پڑتا ہے۔ اب انسان کو اتنی عقل نہیں کہ تجھے 2.5 لاکھ نظر آ رہا ہے، جو پہلے اللہ نے تجھے 1 کروڑ دیا وہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ یہ تربوز، کیلے، آم اور مالٹے کے چھلکے اور گٹلی سے کتنا کم ہے؟ اسے زکوٰۃ فرمایا گیا ہے۔ یہ پاکی ہے، مال بھی پاک، ایمان بھی پاک، دل اور جسم بھی پاک اور معاشرہ بھی خوشحال۔ اتنی معمولی رقم یعنی 40 روپے میں سے صرف 1 روپیہ، اور فائدے کتنے زیادہ، اجر کتنا زیادہ، برکت کتنی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں، جو لوگ سونا اور چاندی یعنی مال جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں۔ یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اب مزہ چکھو اس جمع کیے ہوئے کا۔ احادیث میں بھی زکوٰۃ کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چوٹیاں ہوں گی۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اسی طرح فصل پر عشر بھی لازم ہے، جو قدرتی پانی پر 10واں حصہ اور مصنوعی پانی پر 20واں حصہ بنتا ہے۔ اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر نہیں دیتے تو مال کا چھلکا کھا رہے ہیں، اور چھلکا کھانا جانوروں کا کام ہے، انسانوں کا نہیں۔ اور جو فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم کتاب کے بعض حصے کو اپناتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ نماز بھی اللہ نے فرض کی ہے اور زکوٰۃ بھی۔ ارشاد نبوی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جو زکوٰۃ نہ دیں اس کی نماز قبول نہیں۔ آخر پہ دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنے خزانوں سے عطا کرے، اور جن کو عطا کیا ہے ان کو زکوٰۃ دینے کی اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔